ہمارا خدا نہایت ہی بڑا خدا ہے. جب جب ہم اس کے قدموں میں آئیں اس نے اپنی عجیب شفقت ہمیں دکھائی ہے. رات شام بھی خدا ہمیں ایسا ہی کرے گا. اور آج ہم سیکھیں گے کہ خداوند ہمیں ہر حالات میں سنبھالتا ہے. جس سوچ اور جس خیال کے ساتھ ہم اپنے آپ کو پاتے ہیں خدا اس کے برعکس ہمارے لیے سوچتا ہے. میرے ساتھ نکالیے پیدائش کی کتاب اس کا 32واں باب اس کی 22ویں آیت. اور وہ اسی رات اٹھا اور اپنی دونوں بیویوں دونوں لونڈیوں اور 11 بیٹوں کو لے کر ان کو یبوک کے گھاٹ سے پار اتارا اور ان کو لے کر ندی پار کرایا اور اپنا سب کچھ پار بھیج دیا. اور یعقوب اکیلا رہ گیا اور پو پھٹنے کے وقت تک ایک شخص وہاں سے کشتی لڑتا رہا. جب اس نے دیکھا کہ وہ اس پر غالب نہیں ہوتا تو اس کی ران کو اندر کی طرف سے چھوا اور یعقوب کی ران کی نس اس کے ساتھ کشتی کرنے میں چڑھ گئی. اور اس نے کہا مجھے جانے دے کیونکہ وہ پھٹ چلی. یعقوب نے کہا کہ جب تک تو مجھے برکت نہ دے میں تجھے جانے نہیں دوں گا. تب اس نے اس سے پوچھا کہ تیرا کیا نام ہے؟ اس نے جواب دیا یعقوب. اس نے کہا کہ تیرا نام آگے کو یعقوب نہیں بلکہ اسرائیل ہوگا کیونکہ تو نے خدا اور آدمیوں کے ساتھ زور آزمائش کی اور غالب ہوا. تب یعقوب نے اس سے کہا کہ میں تیری منت کرتا ہوں تو مجھے اپنا نام بتا دے. اس نے کہا کہ تو میرا نام کیوں پوچھتا ہے؟ اور اس نے اسے وہاں برکت دی. اور یعقوب نے اس جگہ کا نام فنیل رکھا اور کہا کہ میں نے خدا کو روبرو دیکھا تو بھی میری جان بچی رہی. اور جب وہ فنیل سے گزر رہا تھا تو آفتاب طلوع ہوا اور اپنی ران سے لنگڑاتا تھا. اسی سبب سے بنی اسرائیل اس نس کو جو ران مندر کی طرف ہے آج تک نہیں کھاتے کہ اس شخص نے یعقوب کی ران کی نس کو جو اندر کی طرف سے چڑھ گئی تھی چھو دیا تھا. خدا ان کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو. آمین. لیکن جس بات کے اوپر میں آپ کو سکھانا چاہتا ہوں اور وہ ہے کہ کس طور پر یعقوب کے اوپر پریشر تھا. بہت پریشر تھا, بہت زیادہ پریشر. سفر کر وہ آ رہا ہے. کوئی 20 سال کے عرصے کے بعد وہ اپنے گھر کو لوٹ رہا ہے. خدا نے سے مال و دولت, بیوی, بچے, سب کچھ افراد کے ساتھ دیا. اور آپ یہ دیکھیے کہ راستے میں سے معلوم پڑا کہ ایسو جو اس کا بھائی ہے وہ آ رہا ہے. اس کے اوپر خوف طاری ہو گیا, وہ ڈر گیا, وہ پریشان ہو گیا. اور اسے یہ کہا بھی خدا سے اس نے یہ کہا, اس نے خدا سے دعا کی. اور جب اسے یہ دعا کی کہ مجھے میرے بھائی یوسف کے ہاتھ سے بچا لے کیونکہ میں اس سے ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ آ کر مجھے اور بچوں کو ماں سمیت مار نہ ڈالے. چنانچہ آپ یہ دیکھیے اس کے اوپر خوف تھا. اس کے اوپر خوف تھا اور اس خوف کے اتنا خوف طاری تھا کہ آپ اندازہ لگائیں کہ
اس نے اپنا سارا مال و دولت جو اس کے پاس تھا وہ کیا کر دیا؟ الگ کر دیا. اور میں حیران ہوں جب میں اس چیپٹر کو پڑھتا ہوں. یعقوب کی زندگی کا یہ بہترین دن تھا، یہ رات تھی، یہ دن تھا اور رات تھا. اور جس طور پر اس نے خدا کے پر توکل اور بھروسہ کیا یہ بے بیان ہے. اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ وہ اس رات وہی رہا، اور جو اس کے پاس تھا اس میں سے اپنے بھائی عیسو کے لیے نذرانہ بھیجا. اس نے 3 گول بنائے اور ہر ایک کا ایک سردار مقرر کیا. تو آپ یہ دیکھیے کہ اس نے سب کچھ بھجوا دیا. پہلا گول، دوسرا گول، تیسرا گول، پھر اب اس کے بیوی، بچے، لونڈیاں سب جو ہے وہ آگے چلے گئی. بائبل مقدس فرماتی ہے کہ یعقوب اکیلا رہ گیا. کیا لکھا ہے؟ یعقوب کیا ہوا؟ اکیلا رہ گیا. میں اس بات کے اوپر آپ کو زور دینا چاہتا ہوں. کس بات کے اوپر؟ کہ یعقوب اکیلا رہ گیا. اس کے پاس نہ ہی روبن، شمعون، لاوی، یہودا، اشکار، جب، نفتالی، دان، کوئی بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. نہ دینا، نہ راکل، نہ لیہا، نہ زلفا، نہ بلہا، کوئی بھی نہیں. نہ گدا، نہ بکری، نہ بکرا، نہ بچڑے، نہ نوکر، نہ چاکر، نہ ہی کوئی محافظ. تنہا. جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ سب کچھ آپ کے آگے نکل جائے اور سب کچھ جو ہے وہ موو ہو جائے اور ہم تنہا ہو جائیں تو کیا سوچ آتی ہے، کیا دل میں آتا ہے؟ اس رات جو ہے یعقوب اکیلا رہ گیا. بائبل فرماتی ہے کہ اس نے کیا کیا؟ اسی رات اٹھا اور اپنی 2 بیویوں، 2 لونڈیوں اور 11 بیٹوں کو لے کر ان کو یبوک کے گھاٹ سے کیا کیا؟ اس نے پار اتارا. اور یبوک کا بھی یہی مطلب ہے، تنہائی. ٹھیک ہے. اور وہاں سے اسے پار اتار دیا اسے، اور ان کو ندی پار کرایا، اور اپنا بائبل مقدس اپنا سب کچھ پار بھیج دیا. آمین. کیا کیا اس نے؟ اب اس نے اپنا سب کچھ پار بھیج دیا اور یعقوب اکیلا رہ گیا. عزیز بہن بھائیو، یہی وہ ٹائم ہے جہاں پر یا تو آپ اوپر چلے جائیں گے یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تنہا رہ جائیں گے. یعقوب کو یہ پہلا ایکسپیرینس نہیں ہے، یہ اس کا میں سمجھتا ہوں سیکنڈ ایکسپیرینس ہے. لیکن میں یہ کہوں گا کہ اس کو تنہا رہنے کے یا اکیلے رہنے کے بڑے ایکسپیرینس ہیں. لیکن بائبل بیان کرتی ہے کہ وہ پہلے بھی تنہا ہوا جب اپنے ماں باپ سے کیا ہوا؟ علیحدہ ہوا. وہ اس وقت بھی کیا ہوا؟ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ وہ اکیلا تھا، اور اس کو یہ تجربہ تھا کہ اکیلے ہو جانے سے کیا کچھ ہوتا ہے. آمین. اکیلے رہنے سے کیا ہوا؟ کیا کچھ ہو سکتا ہے. اور جب آپ پڑھتے ہیں جب یہ وہاں پر حران کی طرف چلا تھا اور ایک جگہ پہنچ کر ساری رات وہی رہا. ایک جگہ پہنچ کر کیا ہوا؟ ساری رات وہی رہا. پیدائش 28واں باب اس کی 11ویں آیت میں لکھا ہے.
اور وہ ایک جگہ پہنچ کر ساری رات وہیں رہا کیونکہ سورج ڈوب گیا تھا، اور اس نے اس جگہ کے پتھروں میں سے ایک اٹھا کر اپنے سرہانے دھر لیا اور اسی جگہ سونے کو لیٹ کیا، اور خواب کیا دیکھتا ہے، ایک سیڑھی زمین پر کھڑی ہے اور اس کا سرا آسمان تک پہنچا ہوا ہے، اور خدا کے فرشتے اس پر چڑھتے اترتے ہیں، اور خداوند اس کے اوپر کھڑا کہہ رہا ہے کہ میں خداوند تیرے باپ ابراہیم کا خدا اور اسحاق کا خدا ہوں، میں یہ زمین جس پر تو لیٹا ہے تجھے اور تیری نسل کو دوں گا، اور تیری نسل زمین کی گرد کے ذروں کی مانند ہوگی، اور تو مشرق اور مغرب اور شمال اور جنوب میں پھیل جائے گا، اور زمین کے سب قبیلے تیری اور تیری نسل کی وسیلے سے برکت پائیں گے، اور دیکھ میں تیرے ساتھ ہوں، اور ہر جگہ جہاں کہیں تو جائے تیری حفاظت کروں گا، اور تجھ کو اس ملک میں پھر لاؤں گا، اور جو میں نے تجھ سے کہا ہے جب تک اسے پورا نہ کر لوں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ آمین۔ چنانچہ جو ہے یعقوب کو یہ تجربہ ہے کہ تنہا اکیلے رہنے میں کیا کر سکتا ہوں۔ بعض دفعہ ہم اکیلے ہوتے ہیں تو ہم جو ہے وہ روتے ہیں، ہم چلاتے ہیں، ہم پریشان ہوتے ہیں، ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو جب مایوسی نا امیدی کا شکار کر لیتے ہیں۔ تنہا شخص بائبل مقدس میں لکھا ہے اپنی خواہش کا طالب ہوتا ہے، لیکن اس نے اپنے آپ کو تنہا کیا تاکہ خدا کا طالب ہو سکے۔ آمین۔ عزیز بہنوں بھائیوں، یہ طریقہ ہے کہ کس طور پر آپ نے اپنے آپ کو جو ہے دوبارہ سے ریوائیو کرنا ہے۔ اب یہ دیکھیے جب اس کا شروع تھا تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اور وہ ساری رات وہیں رہا، اور اس کے خواب کتنے سہانے تھے، اس کے خواب کتنے پیارے ہو گئے۔ جب سیڑھی کے اوپر سرے پر جو ہے اس کو یہ آواز آتی ہے میں تیرے باپ ابراہیم کا خدا اور اسحاق کا خدا ہوں، یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ آپ جب اکیلے ہوں آپ کو یہ آواز سنائی دے میں تیرے باپ ابراہیم اور اسحاق کا خدا ہوں۔ آمین۔ اور اسی ایک اور رات جو جس کا وہ آج یہاں پر ایکسپیرینس کر رہا ہے، اس نے خود پھر سے اس نے کیا کیا، لہرا کر دیا، تنہا کر دیا، تو اس کو پیچھے کر دیا، سب کچھ پیچھے، سب کچھ اتار دیا۔ اور یہ ببلیکل جو ہے یہ طریقہ کار ہے کہ کس طور پر آپ جو ہے ایک بڑی برکت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ کرائسٹ نے کیا کہا ہے کہ سوئی کے ناکے میں سے جو ہے وہ اونٹ کا گزر جانا آسان ہے بنسبت اس سے دولتمند کا جو ہے وہ اس میں سے آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونا مشکل ہے۔ جب تک کہ کوئی شخص جو ہے اپنے آپ کو تنہا نہیں کر لیتا، جب کوئی شخص جو ہے اپنے آپ کو دنیا کی چیزوں سے علیحدہ نہیں کر لیتا، جو اس کا توکل ہے، جو اس کا بھروسہ ہے، جو جس کے اوپر اس کا مان ہے، جو اس کو سمجھتا ہے کہ یہی سب کچھ میرا ہے۔ یعقوب نے یہ سب کچھ کیا، جو سمجھتا کہ یہی سب کچھ میرا ہے، اس نے کہا جانے دیا آگے، کیونکہ خدا اس کو معلوم ہے اس نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، وعدہ کیا ہوا ہے۔ آمین۔ یاد رکھیے کہ جب تک کوئی شخص اپنے آپ کو علیحدہ نہیں کرتا، جب تک کوئی شخص اپنے آپ کو یبوک کے گھاٹ کے اوپر لا کھڑا نہیں کرتا اپنے آپ کو، تب تک جو ہے وہ خدا کے ساتھ انکاؤنٹر نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر آپ خدا کے ساتھ انکاؤنٹر ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کہاں پر اترنا ہوگا، کہاں پر آپ کو ٹھہرنا ہوگا، یبوک کے گھاٹ کے اوپر کھڑا ہونا ہوگا۔ یبوک کا گھاٹ آپ کو کیا کرے گا، خدا کے ساتھ جو ہے دو بدو کرے گا۔ آمین۔ اگر آپ یبوک کے گھاٹ کا ایکسپیرینس کرنا چاہتے ہیں تو پھر کیا کرنا ہوگا، آپ کو بیوی بچے مال و دولت جو ہے وہ زیادہ کر اس کا طالب ہونا ہوگا۔ آمین۔ آپ کیا کریں گے، جو ہے ایک ایسا انکاؤنٹر آپ اپنی زندگی کے اندر دیکھیں گے جس کا کبھی بھی آپ نے ایکسپیرینس نہیں کیا ہوگا۔ اور پہلے دن میں بھی اس نے یہ ایکسپیرینس کیا، اور اس نے آخری دن میں بھی یہی ایکسپیرینس حاصل کیا ہے۔ آمین۔ یہ طریقہ کار ہے، ببلیکل وے ہے، جہاں پر ہم کیا کر سکتے ہیں، خدا کے ساتھ جو ہے وہ جو ہے آمنا سامنا ہو سکتا ہے۔ اس نے اس جگہ کا کیا نام رکھا، اس جگہ کا کیا نام رکھا ہے، پنیل رکھا ہے، جس کا کیا مطلب ہے، میں نے خدا کو روبرو دیکھا۔
دیکھا ہے یہ یبوک کا گھاٹ فنیل بن سکتا ہے اس وقت جب جو ہے آپ کیا کریں گے؟ اکیلے رہ جائیں گے. آمین. لیکن ہم جو ہے دنیا کے اگر پوائنٹ آف ویو سے سوچیں، دنیا کے جو ہے طور طریقوں کے مطابق سوچیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہائے یہ مجھ سے چھن گیا، ہائے مجھ سے یہ جاتا رہا، میری بیوی، میرے بچے، میرے مال و دولت، میرے بھیڑ بکریاں، میری گدیاں اور میرے جو ہے بچڑے، میری اونٹنیاں، میرا مال و دولت، میرا بینک بیلنس، میرے گھر بار، میرا سب کچھ مجھ سے چھن گیا، میں تنہا ہو گیا، میں کیا کروں؟ ہائے میں بھی مر جاؤں. نہیں، اس کو کہاں پر جانے کی ضرورت ہے؟ یبوک کے گھاٹ پر آئے، وہاں پر جو ہے وہ فنیل کا تجربہ کرے گا. آمین. اور پھر وہ اس طرح کی باتیں نہیں کرے گا. اور وہاں پر آپ یہ دیکھیے کہ یعقوب نے کس طور پر جو ہے زور آزمائی کی ہے، کس طور پر جو ہے وہ جو ہے اس نے جو ہے دعاؤں کو اٹھایا ہے. یہ سیکنڈ پریئر ہے، اس رات اس جگہ کے اوپر سیکنڈ پریئر ہے. پہلی پریئر اس نے جو ہے جب وہاں سے معلوم پڑا کہ ایسے حالات آ گئے ہیں تو اس نے خدا ان سے یہ دعا کی. 32ویں باب میں آپ کو ملتا ہے 9ویں آیت میں کہ یعقوب نے کہا کہ اے میرے باپ ابراہیم کے خدا، میرے باپ اسحاق کے خدا، اے خدا جس نے مجھے یہ فرمایا کہ تو اپنے ملک کو اپنے رشتہ داروں کے پاس لوٹ جا اور میں تیرے ساتھ بھلائی کروں گا. میں تیری سب رحمتوں اور وفاداری کے مقابلہ میں جو تو نے اپنے بندہ کے ساتھ برتی ہے بالکل ہیچ ہوں، کیونکہ میں صرف اپنی لاٹھی لے کر اس یردن کے پار گیا تھا اور اب ایسا ہوں کہ میرے 2 گول ہیں. میں تیری منت کرتا ہوں کہ مجھے میرے بھائی ایسو کے ہاتھ سے بچا لے، کیونکہ میں اس سے ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ آ کر مجھے اور بچوں کو مال سمیت مار نہ ڈالے. یہ تیرا ہی فرمان ہے کہ میں تیرے ساتھ ضرور بھلائی کروں گا اور تیری نسل کو دریا کی ریت کی مانند بناؤں گا جو کثرت کے سبب سے گنی نہیں جا سکتی. چنانچہ آپ یہ دیکھیے کہ اس نے وہاں پر جو ہے یہ پریئر کی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں وہ اس دن جو ہے اس سارے دن میں اور ساری رات جو ہے وہ پریئر، اسپرٹ آف پریئر کے اندر رہا ہے، اسپرٹ آف پریئر کے اندر رہا ہے. جب آپ اسپرٹ آف پریئر کے اندر ہوں گے دین جو ہے آپ اپنے اندر اپنی زندگی کے اندر جو ہے خدا کے ایکسپیرینسز کو حاصل کریں گے. جب آپ اسپرٹ آف پریئر سے آؤٹ ہو جائیں گے دین آپ کبھی بھی خدا کے جو ہے اس طور پر ایکسپیرینس نہیں حاصل کر سکتے ہیں. آمین. لہذا کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مجھے مار دے گا، یہ مجھے کھا جائے گا، یہ مجھے برباد کر دے گا، یہ مجھے ختم کر دے گا اور یوں میں بالکل جو ہے تنہا اکیلا ہو جاؤں گا، اس نے اس سے پہلے کہ یہ وہ تنہا کرے اس نے اپنے آپ کو خود تنہا کیا ہے. ہاللیلویہ. آمین. اس سے پہلے کہ کوئی ہمیں تنہا کر دے گا، اس سے پہلے کہ اس کا مال و دولت کوئی جو ہے وہ ہضم کر دے یا نگل جائے یا اس کا جو ہے اس کا سب جمع پونجی جو ہے کھا جائے، اس سے پہلے کہ جو ہے میں تنہا ہو جاؤں، اس سے پہلے کہ میں اکیلا ہو جاؤں، کوئی مجھے اکیلا کرے، کیوں نہ میں اپنے آپ کو اکیلا کر دوں. آمین. اور جب آپ اپنے آپ کو تنہا کریں گے، جب آپ اپنے آپ کو اکیلا کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ایک شخص آئے گا اور اسے آپ کی کشتی ہوگی. آمین. اور وہ دن کون سا ہوگا؟ فنیل، تلیو فنیل. آمین. اس دن آپ فنیل کا تجربہ کریں گے. اس دن جو ہے آپ جو ہے خدا کے ساتھ انکاؤنٹر آپ کا ہوگا اور آپ 2 4 ہوں گے اس سے ساتھ، آپ روبرو اس کے ساتھ ہوں گے. آمین. کرائسٹ نے یہی بات سکھانے کی کوشش کی ہے اور اس نے کہا تو کیا کر، تنہا ہو جا، تو کیا کر اپنے آپ کو جدا کر لے، تو کیا کر اپنے آپ کو اکیلا کر دے اور کہاں چلا جا؟ کوٹری میں چلا جا. اس نے تو مشورہ پہلے ہی سے دے دیا ہے کیونکہ وہاں باپ دیکھتا ہے، وہاں پر باپ رہتا ہے، کیونکہ میرا باپ پوشیدگی میں دیکھتا ہے، میرا باپ پوشیدگی میں کیا کرتا ہے؟ وہ رہتا ہے. لہٰذا اگر ہم اپنی زندگی کے اندر جو ہے خدا کے تجربات دیکھنا چاہتے ہیں، the blessing جو ہے وہ خدا کی بلیسنگ کا تجربہ کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسے جو ہے بہاؤ کو دیکھنا چاہتے ہیں،
ایک ایسے بڑے خزانے کا جو ہے خزانے کو پانا چاہتے ہیں، یہ اس جگہ کے اوپر اس نے یہ خزانہ حاصل کیا ہے۔ یبوک کا گھاٹ تو کہنے کو تو یہ تنہائی کو پیش کرتا ہے، لیکن یہاں پر اس نے ایسی کھدائی کی کہ اس کو جو ہے پورا کا پورا خزانہ مل گیا ہے۔ آمین۔ اس گھاٹ کے اوپر جو ہے اس نے کیا کیا ہے؟ ایک بڑے خزانے کو حاصل کیا ہے، اور اس جو ہے یہ خزانہ نہ ختم ہونے والا خزانہ ہے۔ یہ ٹریجر، یہ چشمہ جس میں سے جو اسے حاصل ہوا ہے، وہ کبھی بھی اس کا پانی کم نہیں ہونے کا ہے، اور اس کا خزانہ، اس کی مال و دولت کم نہیں ہونے کو ہے۔ اس کی پچھلی اور اس کی اگلی نسلیں جو ہے اس کے ساتھ پیوند و پیوست ہو گئی ہیں۔ آمین۔ یہ اتنا بڑا خزانہ اس کو ملا ہے کہ اس کی پشتیں جو ہے کھاتی رہے گی اور وہ کم نہیں ہوں گی۔ Praise the Lord۔ لہذا اس طرح کی بلیسنگ کہاں سے ملتی ہے؟ اس طرح کی جو ہے اس طرح کی برکتوں کو ہم کہاں سے حاصل کر سکتے ہیں؟ یہ کہاں سے ملے گی؟ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ یہ کہاں سے ملے گی، یا کوئی مجھ سے پوچھے، تو میں اسے کیا بتاؤں گا؟ میں اسے کہوں گا اگر کسی نے جو ہے اس طرح کی برکت حاصل کرنی ہے تو وہ جا کے یبوک کے گھاٹ پر چلا جائے۔ آمین۔ پریز دی لارڈ۔ آمین۔ اور جو سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ میں جڑا ہوا ہوں اسے علیحدہ ہو جائے، اور وہاں پر یہ شرط یہ ہے اس کے ساتھ بیوی بچے نہ ہو، اس کے ساتھ اس کا مال دولت نہ ہو، وہ تنہا ہو، وہ اکیلا ہو، اور جو وہ اکیلا ہو کر خداوند کے حضور میں جھک جائے گا، اس کے حضور میں آ جائے گا، وہ اپنی جو ہے اپنی زندگی کے اندر عجیب برکتوں کو حاصل کرے گا، اور وہ خداوند کو دیکھ پائے گا۔ اور وہاں پر بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ اس نے کیا کیا ہے؟ لکھا ہے کہ وہ اس کے ساتھ کشتی کرنے لگا، یعقوب اس کے ساتھ کشتی کرنے لگا، اور بائبل مقدس میں لکھا ہے اس نے دیکھا کہ اس پر غالب نہیں ہوتا، تو اس کی ران کو اندر کی طرف سے چھوا، اور یعقوب کی ران کی نس اس کے ساتھ کشتی کرنے میں چڑھ گئی، اور اس نے کہا مجھے جانے دے کیونکہ پاؤ پھٹ چلی ہے، کاب کا لگا ہوا ہے کشتی کرنے کے لیے، کیونکہ اس کے سامنے اسے جو ہے اس کی نسلیں اس کے سامنے ہیں، اس کی جو ہے اس کا کچھ جاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ لہذا اگر ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے جنریشنز کے لیے، اپنی برکتوں کے لیے جو ہے آپ کو جو ہے اکیلا ہونا ہوگا۔ آمین۔ ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اپنی جنریشنز کے لیے، اپنی برکت کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ بولیے۔ جو ہے اکیلا ہونا ہوگا، آپ کو تنہا ہونا ہوگا، آپ کو جو ہے خدا کے ساتھ کیا کرنا ہوگی؟ کشتی کرنا ہوگی، آپ کو خدا ان کے ساتھ انکاؤنٹر کرنا پڑے گا، اور جب تک انکاؤنٹر نہیں ہوگا ایک دوسرے کے سامنے، دین جو ہے فنیل کا تجربہ آپ اپنی زندگی کے اندر نہیں کر سکتے ہیں۔ آمین۔ یعقوب نے کہا جب تک تو مجھے برکت نہ دے میں تجھے جانے نہیں دوں گا۔ آمین۔ اس طرح کی کشتی کس نے کی ہے کہ جب تک تو مجھے جانے نہ دے، میں برکت نہ دے، میں تجھے جانے نہیں دوں گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تجھے آج جانے دوں؟ یہ لمحہ میرے پاس ہے، یہ جو ہے یہ جیت میری جیت ہے، میں جو ہے تجھے پکڑے رہوں گا اور میں تجھے جانے نہیں دوں گا۔ عزیز بہنوں بھائیو، خدا کبھی بھی علیحدہ نہیں ہونا چاہتا ہے، وہ اس فیلوشپ کے اندر، اس کشتی کے اندر وہ برابر شریک رہنا چاہتا ہے، وہ اس کے ساتھ جو ہے اس کشتی میں ہر وقت ہر لمحہ رہنا چاہتا ہے۔ اور یہ یعقوب نے جو ہے وہ جو ہے اپنے اس امتحان میں پاس ہوا ہے، اور خدا نے کہا کہ پوچھا تیرا کیا نام ہے؟ اس نے جواب دیا یعقوب۔ اس نے کہا تیرا نام آگے کوئی یعقوب نہیں بلکہ اسرائیل ہوگا، کیونکہ تو نے خدا اور آدمیوں کے ساتھ زور آزمائی کی اور غالب ہوا۔ اسرائیل اس لیے نام دیا گیا ہے کیونکہ کسی نے ایسا نہیں کیا، اس لیے یہ اسرائیل ہے، اس لیے یہ اسرائیل ہے کیونکہ کسی نے جو ہے خدا کے ساتھ زور آزمائی نہیں کی ہے، جو پرماننٹ ہے، جو ہے کچھ علیحدہ سے کام کرتے ہیں وہ اسرائیل کہلاتے ہیں، جو علیحدہ سے کچھ جو ہے جدا گانا انداز کے ساتھ کام کرتے ہیں وہ اسرائیلی کہلاتے ہیں، اور جو نارمل لائف فارمل لائف بسر کرتے ہیں وہ اسرائیلی کہلانے کے لائق نہیں ہیں۔ آمین۔
اس لیے عزیز بہنوں بھائیوں، اگر اسرائیل چلانا ہے تو پھر خدا کے ساتھ کیا کرنا ہوگی؟ بولیے، زور آزمائی کرنا ہوگی. اور زور آزمائی کی طرف سے اوسیہ نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے، اور اس نے کہا ہے ہاں وہ فرشتہ سے کشتی لڑا اور غالب آیا، اس نے رو کر مناجات کی. کیسے مناجات کی؟ اس نے بیتھیل میں پایا اور وہاں وہ ہم سے ہم کلام ہوا. اب یہ دیکھیے کہ یہ دونوں باتوں کو یہ ہوشیہ نے جو ہے وہ ملا دیا یہاں پر. ہاں وہ فرشتہ سے کشتی لڑا اور غالب آیا، اس سے رو کر مناجات کی، اس نے اسے بیتھیل میں پایا اور وہاں وہ ہم سے ہم کلام ہوا. یعنی خداوند رب الافواج یہوہ اس کی یادگار ہے. آمین. بس اب غور سے سنیے، یہ ہوشیہ نے جو بات سمجھائی، پس تو اپنے خدا کی طرف رجوع لا اور نیکی اور راستے پر قائم اور ہمیشہ اپنے خدا کا کیا کر؟ امیدوار رہ. کیا کر؟ اس کا کیا رہ؟ امیدوار رہ. کیونکہ یہ بھول گئے تھے، اسرائیلی بھول گئے تھے کہ کس طور پر برکت حاصل کی جاتی ہے، کس طور پر جو ہے وہ بحالی لی جاتی ہے. یعقوب کا حوالہ دے کر جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ اس نے تو فرشتہ کے ساتھ کچھ نہیں کیا، اس نے تو رو رو کو مناجات کی ہے. وہ تو اس نے اسے بیتھیل میں پایا ہے. تم نے کہاں پر اسے پایا ہے؟ تم نے اسے کہاں پر دیکھا ہے؟ تم نے اس کو کہاں جو ہے اپنا اس کے حضور میں دعا کی ہے؟ خدا سے امید، خدا کے کیا رہو؟ امیدوار رہو. آمین. اس نے پوچھا، یعقوب نے بھی کہا کہ میں تیری منت کرتا تو مجھے اپنا نام بتا. اس نے کہا تو میرا نام کیوں پوچھتا ہے؟ اس نے اسے وہاں برکت دی. یہ بلیسنگ ہے. وہ رات، ٹھیک ہے، دنیا کے اعتبار سے تاریخ رات ہو سکتی ہے. اس کے لیے مایوسی کی، نا امیدی کی رات ہو سکتی ہے. اس کے لیے جو ہے وہ پریشانی کی رات ہو سکتی ہے. کسی جو ہے کوئی اسے دیکھے تو اس کے لیے جو ہے بے چینی کی رات ہو سکتی ہے، کروٹیں بدلنے کی رات کہلا سکتی ہے. لیکن جو ہے یعقوب کے لیے وہ رات کیسی رات تھی؟ وہ جلالی رات تھی. آمین. روشنیوں والی رات تھی، وہ برکتوں والی رات تھی، وہ خوشی والی رات تھی، وہ بچنے والی رات تھی، وہ ریڈیمپشن کی رات تھی. آمین. لہذا اگر ہم بھی ایسی ہی کچھ سچویشن میں پڑے ہوئے ہیں تو پھر ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ شاید میں تنہا، میں اکیلا ہوں. مت کہیے، بلکہ کیا کہیں؟ میں خداوند کے لیے اپنے آپ کو تنہا کرتا ہوں تاکہ میں اس کا سامنا کر سکوں، میں اس کے حضور میں جا سکوں اور میں اس کا طالب ہو سکوں. دعا ایک ایسا بھی ہے جس کے ذریعے سے آپ خدا کے ساتھ انکاؤنٹر کرتے ہیں، آپ اس کا سامنا کرتے ہیں، آپ اس کے روبرو جا سکتے ہیں. آئیے تنہا ہوں اپنے آپ کو، اور آپ اس کو روٹین بنائیے، آپ اس کو جو ہے اپنی زندگی کا حصہ بنائیے. دین آپ اپنی زندگی کے اندر جو ہے خزانہ حاصل کریں گے جو یعقوب نے حاصل کیا. اسرائیل، ہاللویا. بونانزا، میں ایک دفعہ بچاتا گیا، بونانزا، یہ دیٹ از کالڈ بونانزا. یہ وہ خزانہ ہے، جو یہ ٹریجر ہے جو اس نے حاصل کیا ہے، جو کسی نے حاصل نہیں کیا ہے. یہ ان تمام کو ملتا ہے جو اکیلے رہ جاتے ہیں. وہ ان تمام کو حاصل ہو سکتا ہے جو اپنے آپ کو تنہا کر دیتے ہیں، جو اپنے آپ کو جدا کر دیتے ہیں، جو اپنے آپ کو کوٹری میں لے جاتے ہیں، جو اپنے آپ کو جھکا دیتے ہیں، جو اپنے آپ کو عاجز کر دیتے ہیں، جو اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دیتے ہیں، جو اپنے آپ کو اپنا بھروسہ، یقین، توکل، بھروسہ اپنے خدا کے اوپر رکھ دیتے ہیں، جو خدا کے ساتھ کشتی کرتے ہیں، جو خدا کے ساتھ زور زمائی کرتے ہیں، اور جو رو رو کر مناجات کرتے ہیں. ان سب کے لیے یہ خزانہ حاضر ہے. آمین. ان سب کے لیے یہ خزانہ کیا ہے؟ بولیے، حاضر ہے. کیا ہم میں سے ہر ایک تیار ہے؟ تو آئیے اس کے سامنے جھکیے اور اس کے ساتھ زور میں دعا کرنا شروع کریں. ہاللویا، ہاللویا. گھٹنے ٹیکیے، ہاتھ بلند کیجیے، اسپرٹ میں آئیے. وہ اس یہ برکت کی رات ہے، یہ برکت کی شام ہے، یہ شفا کی شام ہے، یہ خوشی شادمانی کی شام ہے. ہو سکتا ہے کہ ہم کسی سبب سے مایوس ہوں، ہو سکتا ہو ہم کسی سبب سے تنہا ہوئے ہوں، ہو سکتا ہو کہ ہم یہاں کوئی ایسی مشکل آئی ہوئی ہو، اور ہو سکتا ہے کہ ہمارا دل دبا ہوا ہو سکتا ہو کہ ہماری آنکھیں نم ہو. گھبرائیے نہیں، اپنے آپ کو تنہا کیجیے، اپنے آپ کو اکیلا کیجیے.
अपने आप को अकेला कीजिए, हालेलुया, वर्शिप कीजिए, थोड़ी देर के लिए उसके हुजूर में झुक जाइए। हालेलुया। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि खुदा का पाक भी यहाँ पर मौजूद है। हालेलुया, we praise you Jesus Christ। मैं चाहता हूँ कि हम झुके उसके हुजूर में। मैं चाहता हूँ कि उसके सामने घुटने टेके जाए। I worship you, Jesus Christ. I worship you, Jesus Christ. थोड़ी देर के लिए 5 मिनट उसके से ध्यान से के साथ बता दीजिए कि मैंने देख तो मेरी तन्हाई से वाकिफ है, देख मेरी हालत से वाकिफ है। Lord, 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 you can see मेरी सिचुएशन से तो वाकिफ है, मेरी सारी हालत से वाकिफ है। Lord, Lord, Jesus Christ, Jesus Christ,